बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास उर्दू बे में कल हमने जो है वो दरख्वास्त निगारी की थी। आज हम इंशाल्लाह खतूत निगारी जो है वो करेंगे और इसमें आपको खत लिखने का तरीका सिखाएंगे कि खत कैसे लिखा जाता है। खत एक तहरीरी मुलाकात है जिसमें आप अपने ख्यालात का और अपने ख्यालात का एक दूसरे को आगाह करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। इसी वजह से हम खत को आदी मुलाकात कहते हैं। हम चूंकि एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन खतूत के जरिए जो है हम अपने हालात से आगाह करते हैं। खत तीन तरह के होते हैं, निजी, सरकारी और कारोबारी। खत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि खत को लिखने वाला बरमला अपने ख्यालात का इजहार करता है। खत लिखने वाला ये समझे कि वो जिसे खत लिख रहा है वो उसके पास मौजूद तो नहीं, बैठा तो नहीं, लेकिन वो इस तरह से खत लिखे कि जैसे वो दोनों हम कलाम हैं। तो अब जो है हम आपको खत लिखने का तरीका सिखाते हैं। जी, तो आज का हमारा उन्वान क्या है खत का? आपा के नाम, आपा के नाम खत छुट्टियों में अपने यहाँ आने की दावत। जी, ये एड्रेस लिखें कि हम इस्लामाबाद 200 ए। ये जो पता है हम सबसे पहले ये लिखेंगे 200 ए इस्लामाबाद, उसके बाद 20 नवंबर 2020 ये तारीख। ये मौजूदा पता जो कि आपा का पता होगा वो ये होगा, उसके बाद तारीख होगी, उसके बाद मुख्तरमा आपा जान। नदाइया का अलामत लगाएंगे, फिर अस्सलाम अलैकुम। जी, आप कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं। इस एड्रेस की जगह आप कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं, वरना आप पता भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दो अल्फाज की जगह छोड़कर फिर हम शुरू करेंगे। आपका खत मिला, पढ़कर सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपने अपनी और घर वालों की खैरियत तो लिखी, लेकिन दूल्हा बाई के बारे में ये नहीं बताया कि आया वो दौरे पर हैं या फिर घर हैं।
اب جو بات ہے وہ اتنی مکمل ہو چکی ہے جس میں آپا اور دلہا بھائی کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بات کی. اب اس کے بعد ہم اگلا پیرا شروع کرتے ہیں کہ ساتھ کے بارے میں آپ نے لکھا کہ اب وہ اسکول جا رہا ہے. اللہ تعالی اسے کامیابیاں دے اور وہ پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کرے. اب جو ہے وہ آپا جان ان کے جو شوہر ہیں ان کے بارے میں، اس کے بعد اگلے پیراگراف میں جو ہے وہ ان کے بیٹے کے بارے میں. اب نیکسٹ ہم چھٹیوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جو ہمارے خط کا جو عنوان تھا اب ہم اس کا ذکر کریں گے. دسمبر کی چھٹیاں، دسمبر کی چھٹیاں کچھ عرصہ تک شروع ہو جائیں گی. امی جان اور ابا جان کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ ان چھٹیوں میں امی جان اور ابا جان کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ ان چھٹیوں میں ہمارے ہاں تشریف لائیں. ان دنوں ہم سب اکٹھے تعطیلات گزاریں گے. امی جان کی بھی خاص آپ کو تاکید ہے، لہذا آپ ضرور تشریف لائیں. اس کے بعد ہم لکھیں گے لہذا آپ ضرور تشریف لائیں. اس کے بعد ہم لکھیں گے زیادہ ادب، اس لیے کہ بڑی بہن تھی ان کی، تو احتراماً جو ہے وہ ان کے لیے اس طرح سے لکھا جائے گا، آپ کا بھائی فاضل ندیم. جی کلاس، تو آپا کے نام حد جو ہے وہ آپ کو سکھایا طریقہ. اب اس میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کو سکھا دوں کہ ایک تو ہم لوگ قبرہ امتحان بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پھر اس کے بعد تاریخ، پھر اس کے بعد جو ہے القاب، اس کے بعد السلام علیکم. السلام علیکم کے بعد آپ ڈاٹ لگائیں.
آپ کا خط ملا پڑھ کر سب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. آپ نے اپنی اور گھر والوں کی خیریت تو لکھی. تو یہ ایک نجی خط تھا جس میں آپ اپنے ذاتی جو ہیں وہ حالات بتا رہے ہیں، چونکہ ایک یہ خاندان میں جو ممبر ہیں ان کے نام یہ خط لکھا جا رہا ہے، تو اسی میں جو ہے وہ ساری باتیں کھل کر بیان کی گئی ہیں. لیکن دولہا بھائی کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ دورے پر ہیں یا پھر گھر ہیں. سعد کے بارے میں آپ نے لکھا کہ اب وہ اسکول جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں دے. سعد کون تھا؟ سعد جو ہے وہ آپا کا بیٹا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں دے اور وہ پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کرے. دسمبر کی چھٹیاں کچھ عرصہ تک شروع ہو جائیں گی. امی جان اور ابا جان کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ ان چھٹیوں میں ہمارے ہاں تشریف لائیں، یعنی کہ چھٹیاں جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ گزاریں. ان دنوں ہم سب اکٹھے تعطیلات جو ہے وہ گزاریں گے. امی جان کی بھی خاص آپ کو تاکید ہے، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں. زیادہ اداب اس لیے کہ آپا جو ہے وہ ایک محترم رشتہ ہے، ایک بڑا رشتہ تھا ان کے لیے. آپ کا بھائی فاضل ندیم. ہاں، اب کلاس ایک سٹائل یہ تھا. اب دوسرا سٹائل جو ہے وہ یہ ہے خط کا کہ جس میں جہاں پر آپ پتہ لکھتے ہیں وہیں پر اسی جگہ پر جو ہے وہ آپ نیچے آداب وغیرہ یہ سلام بھی لکھتے ہیں. تو خط کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور اگر آپ اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ بھی جدید طریقہ ہے، اس میں بھی کوئی مضاحکہ نہیں ہے کہ آپ اسے نہیں لکھ سکتے. اب یہ خط کیا ہے؟ یہ خط ہے والد کے نام امتحان میں کامیاب ہونے کی اطلاع. اس میں آپ 26 ماڈل ٹاؤن لاہور یعنی کہ خط جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جو موجودہ پتہ ہے وہ یہ ہے 3 جون 2020. تاریخ جو ہے وہ ہم بتائیں گے. اس کے بعد پیارے ابا جان، تو محترمہ جو ہے آپ محترم بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. پیارے چونکہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کا ایک خاص پیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ پیارے ابا جان السلام علیکم. ایک دفعہ میں نے السلام علیکم جو ہے جب میں نے آپا کا لکھا تو اس کے ساتھ میں نے السلام علیکم لکھا. آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم، کل کی ڈاک سے آپ کا شفقت بھرا خط ملا. اس میں آپ نظریہ علامت بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ڈاٹ کا نشان بھی لگا سکتے ہیں. کل کی ڈاک سے آپ کا شفقت بھرا خط ملا جس میں آپ نے میرے نتیجے کے بارے میں پوچھا. اب جو ہے ابا جان کو کامیاب ہونے کی اطلاع کے بارے میں جو خط ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ کل کی ڈاک سے آپ کا شفقت بھرا یعنی کہ محبت بھرا خط مجھے ملا جس میں آپ نے میرے نتیجے کے بارے میں پوچھا. میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نتیجے کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی کہ میں آپ کو یہ خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا نتیجہ ہے اس کا اعلان ہو گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی اور میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں. اول یعنی کہ میں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے. یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کافی زیادہ جو نجی حالات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جس میں وہ اپنے دل کی بات جو ہے وہ خط کے ذریعے کہہ رہا ہے. انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. امی جان اور چھوٹی بہن ہنا کی طرف سے سلام اور ڈھیروں دعائیں. اب یہ جو نیچے میں نے لکھا ہے والسلام، آپ کا بیٹا فاضل ندیم یا پھر جو بھی کوئی خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ نیچے لکھے گا. تو وہ اس سائڈ پہ بھی جہاں پر آپ نے پتہ لکھا اسی سائڈ پہ نیچے آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک اور طریقہ تھا جو میں نے آپ کو خط کا سمجھا دیا. ہاں جی، اب اگلا خط ہے بڑے بھائی کے نام خیریت کی اطلاع میں تاخیر کی وجہ معلوم کرنے کے لیے خط لکھے. اب تاخیر جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بھائی کو جو ہے وہ اپنی اطلاع دینے میں جو ہے وہ انہوں نے بڑی دیر کر دی ہے. تاخیر مطلب دیر کر دینا کہ انہوں نے اپنی خیریت نہیں لکھی. تو اس معاملے میں جو ابا جان ہیں یا گھر والے اماں جان جو ہیں وہ سب بہت پریشان ہیں. تو اس لیے خط لکھا جا رہا ہے بڑے بھائی کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے ہیں. اس کے لیے موجودہ پتہ 131 ماڈل ٹاؤن لاہور. آپ کمرہ امتحان بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے تاریخ آپ کون سی لکھیں گے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں وہ تاریخ بھی آپ ضرور لکھیں گے. تو چونکہ بڑے بھائی ہیں تو اس کے لیے جو ہے محترم کا لفظ استعمال ہوگا. محترم بھائی جان السلام علیکم. ایک السلام علیکم میں نے یہاں پر لکھی تھی اور اب ایک السلام علیکم جو ہے وہ میں نے یہاں پر بھی لکھی ہے کہ محترم بھائی جان. اس کے بعد میں نے ندائیہ علامت لگائی اور ساتھ ہی میں نے السلام علیکم جو ہے وہ بھی لکھ دیا. آپ کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، یعنی کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے آپ کو گھر سے گئے ہوئے، مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک بھی خط نہیں بھیجا ابھی تک. یعنی کہ آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے حال چال کیسے ہیں، آپ کی خیریت کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں. والدہ صاحبہ بہت پریشان اور فکر مند ہیں. والدہ صاحبہ یعنی کہ امی جان جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں آپ کو لے کر، کیونکہ آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی کہ آپ کیسے ہیں. خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں. بخیر و عافیت یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو بے قرار کرتی رہے. یعنی کہ جس طرح ہم لوگ آپ کی یاد میں بے قرار اور بے چین ہیں، پریشان ہیں، اسی طرح آپ کو بھی ہماری یاد آتی رہے. ابا جان بھی بہت فکر مند ہیں اور بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں.
ابا جان بھی جو ہے وہ آپ کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مند یعنی کہ بہت زیادہ پریشان ہے اور بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا تو ابا جان کی حفوی کہتے ہیں ناراضگی کو. اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا تو ابا جان کی ناراضگی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک آفت بن جائے گی. آفت یعنی کہ مصیبت بن جائے گی. ظاہر ہے جب آپ انہیں اپنا خیریت نامہ یعنی کہ اپنی خیریت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دیں گے تو وہ سخت ناراضگی کا اظہار کریں گے اور وہ آپ کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کریں گے یعنی کہ آپ اس کے بدلے میں جو بھی کوئی بات بتائیں گے وہ اسے قبول نہیں کریں گے. بس آپ جلد از جلد اب آگے سے اس طرح سے مکمل کریں گے. بس آپ جلد از جلد ہمیں اپنی خیریت کی اطلاع دیں تاکہ تمام گھر والوں کو آپ کے بارے میں خیریت کی اطلاع پا کر تسلی ہو. تو یہ لائن لکھنے کے بعد ہم یہ لکھیں گے آپ کا پیارا بھائی یا پھر آپ کا چھوٹا بھائی بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کا پیارا بھائی احمد. ٹھیک ہے, یہ اس لیے نہیں تھا لکھا تاکہ آپ کو یہ بتا دے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو خط لکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے یہ جو ہے جملہ استعمال کرتا ہے کہ یا تو آپ کا پیارا بھائی لکھ سکتے ہیں یا آپ کا چھوٹا بھائی لکھ سکتے ہیں احمد. تو یہ بھی ایک نجی خط تھا جس میں چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کو اپنے گھر والوں کی طرف سے خط لکھ رہا ہے جس میں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں اپنی خیریت کی اطلاع دیں. اب ہم اگلا خط لکھیں گے والدہ کے نام خط چھٹیوں میں گھر آنے کی اطلاع. تو والدہ کے نام جو ہے وہ ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ خط لکھ رہا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے جو ہے وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے, اپنا گھر چھوڑ کر گیا ہوا ہے. تعلیم کے لیے بھی جا سکتا ہے یا پھر وہ اپنے کاروباری سلسلے میں بھی جا سکتا ہے. اس معاملے میں بھی جو ہے وہ اپنی والدہ کو خط لکھ سکتا ہے کہ میں چھٹیوں میں جو ہے وہ گھر آؤں گا. تو چونکہ والدہ کے نام خط چھٹیوں میں گھر آنے کی اطلاع ہے تو اس سے ہم کیسے کریں گے, اس کو ہم کریں گے 262 یعنی کہ 262 محمد نگر اٹک. تو یہ اٹک شہر تھا جہاں جو کہ پتہ تھا اس کا جہاں پر وہ خط بھیج رہا تھا 20 مئی 2020. تو یہ تاریخ تھی جس تاریخ کو اس نے خط لکھا. محترمہ امی جان, اب یہ جو ہے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں. محترمہ امی جان, اس کے بعد جو ہے علامت لکھی ندائیہ. السلام علیکم کے بعد بھی آپ ندائیہ علامت لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ڈاٹ کا نشان دے سکتے ہیں. السلام علیکم, میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا جس میں میں نے موسم گرما کی تعطیلات میں گھر آنے کی اطلاع دی تھی. اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو ہے 13 اپریل کو یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے یا پچھلے ماہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات کھل کر بتا دی تھی پہلے سے ہی کہ جو ہی موسم گرما کی تعطیلات مطلب موسم گرما کی چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہوں گی تو میں گھر آؤں گا. اب مئی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے یعنی کہ 13 اپریل کو, اس کا مطلب ہے کہ ایک ماہ پورا گزر چکا. اب جو مئی کا مہینہ ہے وہ بھی گزر گیا ہے یعنی کہ اب وہ ختم ہونے کو ہے اور جون کی آمد ہے. آمد یعنی کہ جون جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ مہینہ چونکہ گرم ہوتا ہے اس لیے تعطیلات اسی مہینے میں ہوا کرتی ہیں. یہ مہینہ چونکہ گرم ہوتا ہے, ظاہر ہے گرمیوں کا مہینہ ہے تو گرم تو ہوگا ہی, اور ویسے بھی مئی اور جون میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ مہینہ جو ہے چونکہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس لیے تعطیلات چھٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی مہینے میں ہوتی ہیں. امید ہے کہ 10-12 تاریخ تک ہو جائیں گی یعنی کہ مجھے امید ہے کہ جون کی جو 10-12 تاریخ ہیں ان دنوں میں ہمیں جو ہے وہ چھٹیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تو ادھر کیا تھا, ادھر یہ تھا کہ اپنی والدہ کو اپنی چھٹیوں کے بارے میں اطلاع دی گئی یعنی کہ والدہ جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان بھی ہو سکتی ہیں کہ مطلب کب بیٹے کا جو آنا ہو, تو اس معاملے میں بھی جو بیٹا جو ہے وہ پہلے اطلاع دے دیتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے نجی خطوط میں 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے یا پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے
हालात से अपने घर वालों को आगाह करते रहते हैं ताकि उन्हें आपसे कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। और घर आकर खेती बाड़ी में अब्बा जान का हाथ बटाऊंगा, यानी कि जो ही मैं छुट्टियों से फारिग होऊंगा घर आऊंगा तो मैं अब्बा जान के साथ जो है वो खेती बाड़ी में हाथ बटाऊंगा। तो इसमें भी घर का जो एक निजी मामला था वो ये था कि उनका कारोबार खेती बाड़ी था, तो ये भी जिक्र किया गया कि मैं उनके साथ हाथ बटाऊंगा, यानी कि उनकी मदद करूंगा। हाथ बटाना मदद करना। और मुझे हर वक्त आपकी सेहत का ख्याल रहता है। जाहिर है एक बेटा है तो उसे अपने माँ बाप की सेहत का ख्याल तो रहेगा। खुदा करे आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रहे। कायम रहे के बाद आप आमीन लिख सकते हैं, हाथ में भी ये आप जरूर जो है वो लिखें। बल्कि ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि सरकार जो निजी खत जो होते हैं जो आप अपने घर वालों को भेजा करते हैं वो इसी तरह से होते हैं जिसमें हर बात आप खुलकर और वाज़े बताते हैं और मुल्क को कौम की खिदमत जो है वो बेटा जो है वो अपने बारे में कह रहा है रखें और हम मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। ज्यादा आदाब आपका बेटा अहमद। तो ये जो है वो चारों जो हद आपको दिए गए हैं, जो आपको पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, वो सारे के सारे निजी थे। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो खत होंगे उसमें कुछ सरकारी भी हो सकते हैं और कारोबारी भी होंगे इंशाल्लाह, और उसको भी लिखने का तरीका बताया जाएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।